सर पर पैरों गिर जाए हैं, हिम्मत के लिए गुमराह का एहसान, हम मरियम का एहसान, जिंदा ایک عہد کے خواب ہو، اپنی مٹی اپنی چھاؤں کیوں پیاری ہے ہم سے پوچھو۔ مادر وطن کے شہداء کو سلام۔ جناب احسن بختاوری، مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی واٹسن گروپ آف فارمیسیز نے تلاوت ایک One by one, internet, cellular networks, even landline server measures were taken to abolish an article of Indian Constitution, previously known as Article 370, which gave the insurgency rebel state of Jammu and Kashmir a special status. And it was. The government also divided the region into two union territories, which means they would be ruled directly by the federal government and their state would take them. So what is Article 370? Article 370, which guaranteed Kashmir autonomy, was included in the Indian Constitution in 1949. In 1954, Kashmir's clear dispute resulted in self-settlement. Two men cited pointed out the analysts about the southern border. Firstly, some were saying that Article 370 was the main basis of Kashmir's accession to India. So removing it means Kashmir is independent. Secondly, Kashmir is now nothing but a military outfit. جناب عبدالرؤف عالم صاحب، جناب زبیر احمد ملک صاحب، جناب غضنفر بلور صاحب،
جناب زبیر طفیل صاحب، جناب شیخ خالد طواف صاحب، جناب شیخ ریاض الدین صاحب، جناب مرزا اختیار بیگ صاحب، جناب سہیل الطاف صاحب، محترمہ مشال حسین ملک صاحبہ، اور آپ سب نام بنام پر یہاں تشریف لائے اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بنے۔ آپ کی تشریف آوری نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی متحد ہے اور مشکل کے ان لمحات میں کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ کشمیر جو پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر جو زمین پر جنت کی تصویر ہے۔ آج آپ سب نہ صرف مودی سرکار بلکہ عالمی برادری کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کشمیر میں ظلم کا بازار بند نہ کیا گیا، اگر یہ ہولی بند نہ کی گئی تو پورا پاکستان متحد ہے اور ہم بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ ہم سب پرعزم ہیں۔ اب کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ بھارت اگر جنگ چاہتا ہے تو ہم اس کا یہ شوق بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور دنیا کی بہترین فوج بھی ہمارے پاس ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہی تھا کہ آج صرف احسن ظفر بختیاری ہی بات کرے۔ میں نے کہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے دوستوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں ضرور کچھ نہ کچھ کہوں گا۔ اصل میں آج کی یہ تقریب جو ہے یہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منعقد کی گئی ہے، اور اس تقریب کے مہمان خصوصی ملک بھر کی بزنس کمیونٹی کے دلوں کی دھڑکن جناب ایس ایم منیر صاحب کراچی سے خاص طور پر تشریف لائے ہیں۔ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آج بھی ان کا ڈیالسس ہوا ہے، اور میں آج صبح اسلام آباد کلب سے انہیں ہاسپٹل میں ان کے ڈیالسس کے لیے لے کر گیا، لیکن بزنس کمیونٹی کی محبت، بزنس کمیونٹی کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور پاکستان کے تمام وہ جو قومی قائد ہیں ان کے ساتھ جو ان کی اٹیچمنٹ ہے، اس کے باوجود آج وہ اس تقریب کے اندر موجود ہیں، اور ان کا یہاں اس تقریب میں موجود ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کشمیر کاز کے ساتھ، پاکستان کے ہر کاز کے ساتھ، نظریے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے وقار کے ساتھ، پاکستان کی عظمت کے ساتھ، تاجروں کی عزت کے ساتھ، تاجروں کے وقار کے ساتھ ہر وقت کھڑی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایس ایم منیر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ان کو لمبی سانسیں دے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے عوام کشمیر کاز کے ساتھ ہر وہ قربانی دیں گے جس کا تقاضا کشمیر کے مظلوم عوام پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسے کرتے ہیں۔ آج کشمیر سلجھ رہا ہے، جیسا کہ ابھی شریف شکری نے کہا کہ فلسطین کے کاز کے ساتھ بھی میری کمٹمنٹ تھی، اور کشمیر کے کاز کے ساتھ بھی میں آج ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر دو ہی مسئلے ہیں جو حل طلب ہیں، ایک فلسطین اور دوسرا کشمیر۔ جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے دنیا میں کبھی امن نہیں آئے گا، دنیا کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج دنیا کا زمین کیوں خاموش ہے؟ جب مودی نے 370 اور 35A کا جو نفاذ تھا اس کو ختم کیا ہے۔ آج کشمیر کے اندر لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کرفیو ہے، دنیا کا زمین
جاگنا چاہیے، اور یہ وقت ہے آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس پلیٹ فارم سے اس عزم کا اظہار کرتی ہے کہ اگر دنیا کا زمین نہیں جاگا تو دنیا کا امن پہو بالا ہو جائے گا۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ مودی نے دو قومی نظریے پر جو پاکستانی قوم کا وشواس تھا اس کو مزید پختہ کر دیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو دو قومی نظریہ، جو نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی تھی وہ صحیح تھی۔ آج ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ دو قومی نظریہ پاکستان ایک درست فیصلہ تھا۔ خواتین و حضرات، آج یہاں مشال ملک صاحب بھی موجود ہیں۔ میں ان کی آمد پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ ایک بہت ہی درینہ رشتہ ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر حسین ملک اور ان کی والدہ ریحانہ ملک اسلام آباد میں مجھے رہتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، اور یہ اسلام آباد کی پرانی باسی ہیں، میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ آج ہندوستان کو للکار رہی ہیں کشمیری بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، زندگی دے، اور یہ کشمیر کا عزم، اور ایک وہ دن آئے جب ہم آزاد کشمیر کو آزاد دیکھیں، اور جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر ہم سب مل کر جائیں اور کشمیر جو ہے اس کی آزادی کا جشن منائیں۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے بہت سے قائدین موجود ہیں۔ جناب خالد طواب صاحب خاص طور پر کراچی سے تشریف لائے ہیں، زبیر طفیل صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، جناب مرزا اختیار بیگ صاحب کراچی سے تشریف لائے ہیں، جناب پشاور سے جناب غضنفر بلور صاحب آئے ہیں، حاجی افضل صاحب تشریف لائے ہیں، عدیل رؤف صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح سے سیالکوٹ سے جناب شیخ ریاض الدین صاحب تشریف لائے ہیں، جناب نعمان ادریس بٹ صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، پاکستان کے چپے چپے سے اسلام آباد سے جناب عبدالرؤف عالم صاحب، زبیر ملک صاحب، خالد اقبال۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ظفر مختاری صاحب، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ آپ ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بہت پاپولر ہیں اور وہ آپ کے فنکشن بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج آپ نے ماشاءاللہ یہ بزنس کمیونٹی کا جو پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی یہاں کشمیر کاز کے لیے اکٹھی کی ہے، انڈر دا بینر آف UBT، اور جس کے پیٹرن چیف جناب SM منیر صاحب ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج مشاہد صاحبہ آپ کو یہ بتائیں کہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی آج نمائندگی ہے، اور شاید یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کے حوالے سے بزنس کمیونٹی اتنی بھرپور تعداد میں اور نمائندگی کے ساتھ کشمیر کاز میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمارے وہ نہتے کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں 17-18 دن کے کرفیو میں اپنے گھروں میں قید ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بزنس کمیونٹی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کاروبار کرنا جانتے ہیں اور کاروبار میں نقصان کو برداشت نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان نے بھارت کے ساتھ تجارت،
बंद की तो किसी बिजनेसमैन ने उस पर एतराज़ नहीं किया। ये बिजनेस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है। बिजनेस कम्युनिटी अपने नफ़े को नहीं देखती। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है, बिजनेस कम्युनिटी कश्मीर के साथ है, और हमने भारत के साथ अगर ट्रेड उस लेवल की नहीं की, आज तक हमारी ट्रेड अगर कमी पे रही तो उसकी मेन वजह जो है वो कश्मीर रही है। और कश्मीर का मामला हमारे दिल के बहुत करीब है। मैं रावलपिंडी चैम्बर के हवाले से आपको बताता चलूं, 14 अगस्त हमने अपने यौम आज़ादी भी मनाया, लेकिन कश्मीर के साथ यकजहती का दिन भी मनाया, और रावलपिंडी चैम्बर में एक भरपूर इज्तिमा हुआ, और उसके बाद हमने एक वॉक भी की। 15 अगस्त को यौम सियाह रावलपिंडी चैम्बर ने भरपूर तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी उसमें शामिल थी, मनाया गया, और एक भरपूर रैली हुई जिसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं थे बल्कि ख़वातीन भी शामिल थी, और गर्मी के में शराबूर थी, और मैं हैरान था कि ख़वातीन ने वो पूरी रैली जो है वो चल के और कश्मीर के साथ यकजहती का मुजाहरा करते हुए वहाँ गुजारी। मैं ये जो भारत ने जो ये स्टेप लिया है, इससे पहले हम शायद इतना भरपूर तरीके से कश्मीर के हवाले से बात नहीं करते थे, लेकिन अब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नमेंट की कोई फंक्शनरी हो, मैंने अब यूनिफॉर्म लोगों को ओपनली कश्मीर के हक में बात करते हुए और इस बात का मुजाहरा करते हुए कि किसी तरह के भी अगर मदद वो इस सिलसिले में कर सकते हैं तो वो करेंगे। आज दोपहर को हमारा एक फंक्शन था जिसमें फिरदौस आशिक अवान आई हुई थी, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी थी, और हालांकि वो जेम एंड ज्वेलरी एग्जीबिशन का फंक्शन था, लेकिन मेन टॉपिक कश्मीर था। कश्मीर पे बात हुई, और हमने और मैंने भी अपनी तकरीर में वो डिप्लोमेट्स से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये महफिल कश्मीर इशू पे सजाई है और तमाम ताजर कम्युनिटी को यहाँ इकट्ठा किया है। हमारे बड़े दोस्त बैठे हैं, नाम मैं लेने लगूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन बात यह है कि हम इस वक्त ऐसे हालात में हैं, मुल्क भी मुश्किल में है और ताजर भी मुश्किल में है, लेकिन उसके बावजूद हम कश्मीर इशू पे हुकूमत और फौज के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बख्तारी साहब जिंदाबाद। तो मेरे दोस्त जफ़र बख्तारवी ने दिखा दी। अक्सर इस किस्म की तकारीर जब यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के फंक्शंस हुआ करते हैं तो मैं दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं जफ़र बख्तारवी के सामने हथियार डालता हूँ और मैं इनके मुकाबले में वो जोश खिताबत नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ मशाल साहिबा से और जितने मेरे यहाँ पे अक़लियत के दोस्त हैं, मेरी सिख बरादरी से, और जितने मेरे कश्मीरी यहाँ इस पंडाल में तशरीफ़ रखते हैं, मैं उन सब को यकीन दिलाता हूँ जिस तरह से हमारी बिज़नेस कम्युनिटी में ने यहाँ कश्मीर के साथ खड़े होने का अहद किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कश्मीर के साथ खड़े होने का अहद किया, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने खड़े होने का अहद किया। हम बच्चा बच्चा कश्मीर के कॉज में आप तमाम दोस्तों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। मैं छोटी सी बात सिर्फ यहाँ पर करना चाहूँगी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कि कश्मीर हमारी शहरग है और हम कश्मीर को अब मज़ीद जुल्म और सितम का शिकार होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि कश्मीर के लिए हमारी हुकूमत को जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे और हम कश्मीर को आज़ादी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़रूरत है इस वक्त तो सिर्फ इस चीज़ की है कि हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें
यूनिटी शो करनी होगी। हम सबको बताना होगा भारत को कि हम सब मुसलमान, हमारे पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कम्युनिटीज़, हम सब एक पेज पर हैं और कश्मीर के लिए हम किसी भी हद तक चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को अपने महाज पर खड़े होने की और डटे रहने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को इतनी हिम्मत और तौफीक दे कि हम अपनी पाक अफवाज और अपनी हुकूमत के साथ खड़े रहकर कश्मीर को आज़ादी दिलाने में उनका साथ दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनाब एस एम मुनीर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाए लाहौर से। हालांकि तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने तो मना किया कि आप ना जाएँ, हम लोग मौजूद हैं। फ़ाज़िल हज़रात, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो कश्मीर कॉज के लिए एक कराची से कोयटा और कोयटा से पेशावर तक मुत्तहिद है, और हमने इस सिलसिले में जो हमारा हेड ऑफिस है FPCCI का, सबसे पहले वहाँ एक मीटिंग करी और वहाँ ये हमने तय किया कि जितनी बिज़नेस कम्युनिटी की करस्पॉन्डेंस होती है, एक लेटर हम अपने काउंटर पार्ट को जहाँ जहाँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे 90 लाख कश्मीरी भाइयों को हिंदुस्तान की हुकूमत किस तरह से उनके ऊपर जुल्म कर रही है, और आज तकरीबन 17 और 18 दिन हो चुके हैं उन्होंने मुसलसल कर्फ्यू लगाया हुआ है। उन्होंने हुर्रियत के तमाम कायदीन को बंद किया हुआ है, बाज़ को कश्मीर के अंदर और बाज़ को कश्मीर से बाहर। हम तमाम पाकिस्तानी मिलकर हिंदुस्तान के इन मज़ालिम की मजम्मत करते हैं और हम यकीन दिलाते हैं अपने कश्मीरी भाइयों को कि हम उनके साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। हम अपनी आपको इसको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। बातों से कश्मीर आप नहीं जीत सकते। जब तक आप कौमें बनती हैं, लड़ाई फ़ौजें ज़रूर करती हैं, लेकिन वो कौमें जीतती हैं जो पीछे होती हैं इस अपनी फ़ौज के पीछे। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। आप देखें कि मुझे अफसोस है कि चंद मुसलमान ममालिक ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कश्मीर इशू पे, वो बाइस शर्म है पूरी मुसलमान कम्युनिटी के लिए। हमें उन्हें ये बावर कराना चाहिए कि इकनॉमिक इंटरेस्ट से पहले हमारे रसूल और पैगंबर का एक पैगाम भी है जिसकी अहमियत चंद टकों से, चंद सिक्कों से बहुत ज़्यादा है। मैंने इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से अपने दोस्तों से दरख्वास्त की है, रायगढ़ नहीं जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह दिस थिंग विल बी शेप्ड अप, उसमें हम भी आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह जब वो चीज़ फाइनल सामने आएगी, जैसे अभी कहा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। एक वक्त लिखा था कश्मीर के सॉल्यूशन का, और मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है। बिजनेस कम्युनिटी आप जब कराची आएंगी तो आपके साथ है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जिसका मैं डीन हूँ पूरी 82 कंट्रीज, वो आपके साथ है। तो आप आए, हमारी बहन है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह की महफिल में मैं बैठी हुई हूँ। जो जज्बात हैं, स्पेशली मेरे वालिद साहब के बहुत प्यारे दोस्त ज़फ़र बख्तावी साहब ने, मुझे बचपन से ही देखा है हम लोगों ने। आज इन्होंने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, इतना ग्रैंड इवेंट, और माशाल्लाह से द क्रीम ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे इतने नाम हैं कि मैं अगर एक का नाम लूँ और दूसरों का नाम लूँ तो दैट इज़ वेरी अनफेयर। तो मुझे आप सब लोग माफ़ कर दें अगर मैं आप लोग सबके नाम ना ले सकूँ, मगर एस.एम. मुनीर साहब जो पायनियर्स में समझे जाते हैं, लीडिंग बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान एंड द कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द नेशनल फेस ऑफ पाकिस्तान, मिर्ज़ा साहब हो गए, बहुत से, और यहाँ गौहर साहब हैं, और भी बहुत से, मलिक साहब, एवरीबडी हेयर, शीरीन साहिबा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप सब लोगों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और स्पेशल थैंक्स है पाकिस्तान के मीडिया का जो हमेशा जहाँ कहीं भी जाए वो बहुत अच्छी कवरेज देते हैं कश्मीर कॉज को, और स्पेशली हमारे ख़ानदान के साथ भी
بہت گہرا تعلق ہے پاکستان کے میڈیا کے جو کیمرہ مین بھی اس وقت ہیں، دے آر لائک فیملی ٹو می. ان کے بچے، ان کی بیویاں، جرنلسٹ، فوٹوگرافرز، ایوری بڈی. میں آج اس لیے بھی شکر گزار ہوں آپ سب کی، کیونکہ ابھی تو اتنی بڑی قیامت ہمارے سب پہ گزری ہے جب سے آرٹیکل 370 کو ہٹایا ہے ہندوستان نے، مودی نے بہت ہی اللیگلی، اور اب پورے ہندوستان کو وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ پہلے ان کی 8 لاکھ کی آرمی ہے اس کو بھی بڑھا دیا ہے، اس میں 1 لاکھ اور بڑھا دیا ہے، اور اس میں RSS اور شیو سینا کے گنڈے بھی لے آئے ہیں کہ اب پورا ہندوستان آ کے ہماری زمینوں پہ قبضہ کرے، اور ہمارا اونرشپ رائٹ، ہر رائٹ اگر آپ سمجھیں، جینے کا حق، آزادی کا حق، کھانا کھانے کا، پانی پینے کا حق، سانس لینے کا حق، ہر طرح کا جو عزت اور مال اور اپنے آپ کو بچانے کا جو حق ہے، ہماری آواز، ہماری کمیونیکیشن، جو اکنامک کاسٹ ہے ہمارے بزنس کے اوپر کشمیریوں کے، جو ٹریلینز کا نقصان ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہم برداشت کر رہے ہیں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس تو ماشاءاللہ پاکستان کے پاس ون آف دا بیسٹ آرمیز ہے، آپ سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آج آپ یہ محفل جو سجائی ہوئی ہے، آپ کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ باہر سے ہندوستان کی آرمی آئے گی، یہ کیمرے پھینک دے گی، بزنس مین کو اریسٹ کر لے گی، صحافیوں کو مار دے گی، پیلٹس شاور کر دے گی، یا گھروں میں ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سب پروٹیکٹڈ ہیں، مگر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں ڈیفینڈ کر سکے آن گراؤنڈ، سوائے اللہ کی ذات ہے. اور میں آپ سب کو پرسنلی اپنے ایکسپیرینس کی بھی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کی جو اسٹرگل تھی، جو علامہ اقبال کی اسٹرگل تھی، آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں آپ کے فور فادرز کی جو قربانیاں سارے پاکستان موومنٹ میں جو ہوئی ہیں، اسپیشلی جو جموں کے جو میسیکرز کی فیملیز یہاں پہ پاکستان میں سیٹل ہیں، ان سے بھی کبھی وہ واقعے سنے ہوں گے، وہ جو ظلم کی داستانیں، اور پھر وہ جو ایک میسیج آتا تھا علامہ اقبال کا، جو ان کے اوپر، جو ان کو اللہ کی طرف سے جو میسیجز آتے تھے، اور وہ پھر پوئٹری کے تھرو، انقلابی پوئٹری وہ لکھتے تھے، اور اس سے پورا کا پورا جو ان کو خواب آیا تھا پاکستان کی کریشن کا، یہی وہ طاقت ہے، صرف اور صرف اللہ کی غیبی طاقت ہے. اس وقت تک 73 ایئرز ہو گئے ہندوستان کی آکوپیشن کو، اور مسلسل یہ 1-2 لاکھ نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ لاکھوں جانیں قربان ہوئی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کی، ہزاروں گھر تباہ ہوئے ہیں، لاکھوں. کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں ہندوستان کی آرمی نے، کتنے بچوں کو غائب کیا ہے انہوں نے، کتنی دہائیوں سے. ایک لیڈر مقبول بٹ شہید کو دیکھ لیں، افضل گرو کے بعد اب ہماری جو قیادت ہے، کون سی طاقت ہے جو لے کے جا رہی ہے ہمیں آگے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے قریب ہیں کشمیری قوم آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جن کو پتہ ہے کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، آئل نہیں ہے، بینک میں پیسے نہیں لے سکتے، گاڑی میں فیول نہیں ہے، گاڑی نہیں چلا سکتے، سڑک پر نہیں نکل سکتے، کھڑکی نہیں کھول سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، یونیورسٹیز میں نہیں، جابز نہیں کر سکتے، باہر نکلیں گے تو ان کو ٹیرر کیمپس میں لے جائے گی انڈین آرمی، اپنے کیمپس میں عورتوں کو ملیسٹ کرے گی، گالیاں دے گی، مارے گی بچوں کو. ایسے ماحول میں صرف اور صرف وہی ذات ہے جس نے ہم سب کو اس وقت قائم و دائم رکھا ہوا، یونائٹڈ رکھا ہوا ہے. اور ہم جس طریقے سے آنکھ میں آنکھ لگا کے جس طرح دشمنوں کو فیس کر رہے ہیں، اور ان کی جو آرمی ہے وہ کوئی معمولی آرمی نہیں ہے. کیا ان کے پاس ویپنز ہیں؟ پیلیٹس، فاسفورس شیلز، کیمیکل ویپنز، شوٹر گنز، ٹینکس، گرینیڈ اٹیکس، ٹیئر گیس شیلنگ، پیپر گیس، یو نیم اٹ اینڈ دے آر یوزنگ دیٹ. اور پھر بھی ہم چل رہے ہیں. تو میں صرف آپ سے 1-2 میری گزارش ہے کہ یہ میرا خواب تھا بہت بچپن میں ہی، کہ کبھی کہتے ہیں نا خواب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہوگی، تو میں یہ پوچھتی تھی نماز کے بعد جب میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ آئی وانٹ ٹو سی ہیون، مجھے کوئی اس کا گلمپس چاہے خواب میں آ جائے، مجھے جنت دیکھنی ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ when I will grow older کہ میں بالکل اس جنت میں جاؤں گی بھی، وہاں
وہاں کے لوگوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو جنت کے اندر دوزخ بنائی ہوئی ہے ہندوستان نے, اور جو وہاں کے لوگ ہیں جو جنتی ہیں, اتنے خوبصورت لوگ ہیں, پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہیں, اور جو پھول وہاں اگتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں اگتے. وہاں کوئی مچھر نہیں ہوتا, وہاں جو گراس ہے وہ اللہ کی طرف سے ویلویٹ ہے, جو آپ کے کارپیٹس بھی ہوں گے وہ بھی اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اور اس لینڈ کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے اوپر, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور جس طریقے سے وہاں تحریکیں چلتی ہیں, اور یہ وہ لیڈرز نہیں ہیں, یہ وہ لیڈرز بالکل نہیں ہیں جنہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہنی ہوئی ہیں, جن کے 10-10 100 گارڈز ہیں, جنہوں نے جیمر سسٹمز لگائے ہوتے ہیں جب ان کے قافلے نکلتے ہیں کہ کوئی بام نہ آ جائے, کوئی ان کو مار نہ دے. سب سے بڑی تھریٹ را کی ہے ڈائریکٹ, وہ تو آنکھوں کے سامنے ہے, اور ان کو کون للکارتا ہے سب سے آگے فرنٹ لائن میں؟ ان کے پاس کوئی آرمی بھی نہیں ہے, وہ ہماری حریت قیادت ہے. کبھی آپ نے دنیا میں ایسی قیادت دیکھی ہے؟ کبھی سنی ہے؟ آپ پلیز رسپونڈ کریں. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک چلائی, پاکستان موومنٹ کی, ان کے ساتھ کتنا سپورٹ تھا عوام کا, کتنا ظلم ہوا, مگر کیا ان کے ساتھ یا علامہ اقبال کے ساتھ ایسا ٹارچر ہوا؟ مجھے جواب تو چاہیے نا. کبھی نہیں ہوا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. جو میرے شوہر ہیں یا سعید علی گیلانی صاحب ہیں, جو میر وحید صاحب ہیں, مسجدوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, ساری کی ساری لیڈرشپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کو بند کیا ہے, حریت کو بین لگا دیا گیا ہے. اور میرے شوہر جو اس وقت ایک ڈیتھ سیل میں ہیں, اب ڈیتھ سیل, اب 5x7 فیٹ کا ایک ڈیتھ سیل, ایک انسان کو وہاں پہ 6 مہینے تک بند رکھنا, اوپن ٹوائلٹ کے اوپر سلانا, اور باہر نکلنے نہ دینا, اور ساتھ ٹارچر کرنا, اور ساتھ کوئی میڈیکل ہیلپ نہ دینا, اور سالیٹری کنفائنمنٹ, اور 35 کمپاؤنڈز ہیں ارد گرد, اور اس میں زندہ رہنا. میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا, میری اپنی ساس, اپنی سسٹر ان لاس, کسی سے کوئی رابطہ نہیں. لائرس کے فون بند ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی تک یہی پتہ ہے کہ وہ تہار کے اندر ہی ہیں, زندہ ہیں, اللہ کا شکر ہے. یہی بات ہماری آج 30 اور لیڈرشپ کو, جو ہماری سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے, ان کو آگرہ بھیج دیا ہے. لڑکیوں کو اٹھایا جا رہا ہے, 300 سے زائد لڑکیوں کی جو رپورٹ آ رہی ہے, they have been kidnapped by the goons and the RSS اور شیو سینا کے جو گنڈے ہیں, اور ان کی ہندوستان کی آرمی. This is happening now. یہ اسٹون ایج نہیں ہے, یہ 21st سینچری میں ہم لوگ, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. بے شک دیر آئے مگر درست آئے. یہ بہت پہلے ایک تحریک چلنی چاہیے تھی, ایک نیشنل لیول کی پاکستان کے اندر, ایک مسلسل تحریک, جہاد مسلسل جسے میں کہتی ہوں, کہ عوام کی پاور کو شو ہونا چاہیے تھا. اگر پچھلے 10-15 سالوں کے اندر پوری قوم کو باہر نکالا جاتا, جس طرح بڑی بڑی لانگ مارچز ہوئی ہیں, یہاں پہ بڑی بڑی ریولیوشنز آئی ہیں, دھرنے ہوئے ہیں, ریلیاں ہوئی ہیں ڈیموکریسی کے لیے, کرپشن کے اگینسٹ, بڑے بڑے ایشوز پہ آپ لوگ نکلے ہیں پاکستان کی عوام. کاش کہ کشمیر کے اوپر 15 سالوں میں ایسی تحریکیں چلتی, غیر سیاسی ہیں, یہ نہیں ہے کہ نون کی ہے کہ پی ٹی آئی کی ہے, یہ پاکستان کا ہر بچہ جو ہے, جو قرض ہے ان کے اوپر اس وقت کشمیری قوم کا, وہ ساری عمر گزار لیں, وہ قرض نہیں واپس کر سکتے. وہ زندگی دی ہے, یہ جو آپ کے کھیت ہیں, یہ جو ہریالی ہے, یہ جو آپ کی ڈیفنس لائن ہے, ہر چیز آپ کا جو مسلمان ہونے کا, انسان ہونے کا جو رشتہ ہے, یہ مجھے بہت سے گلے آتے تھے, مگر میں بہت خوش ہوں کہ ہماری جو قوم ہے اس کا جو جذبہ شروع سے کشمیری قوم کے ساتھ ہے, بس اس کو اکٹھا کرنا تھا. تو شاید یہ وہ لمحہ آ گیا ہے کہ پاکستان کی ساری قوم, صرف یہ آپ کی فوج کا مسئلہ نہیں ہے جو یہاں بہت جگہوں پہ سمجھا جاتا رہا ہے, یہ ہر بندے کا مسئلہ. آپ اونرشپ لیں آف بینگ اے پاکستانی. وہ اونرشپ جس دن آپ نے لے لی تو منزل کھل گئی آپ کا, آپ کو فتح مل گئی. میرے پاس کیا تھا, میں کون سی کوئی کمانڈو تھی, کشمیر میں کون داخل, مقبوضہ جموں کشمیر میں, وہ بھی ایک پاکستانی کیسے ہو سکتے ہیں. اور میں گئی نہتی, ایک لڑکی, شادی میری ہو گئی, میری پسند کی شادی تھی, جو مجاہد تھے جنہوں نے سب سے پہلے آرم اسٹرگل شروع کی تھی مقبوضہ جموں کشمیر میں, محمد یاسین ملک, پھر انہوں نے قائد اعظم کی طرح سیاسی روٹ اختیار کیا. اس کے بعد پرامن تحریک میں ان پہ اور بھی زیادہ ظلم ہوا.
تو میں جب وہاں پہ گئی پہلی دفعہ 2009 6 سپٹمبر کو جب میں وہاں پہ لینڈ کی تھی، تو یقین کریں وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں ہٹتا. یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ماتم ہوتے ہیں، صرف وہاں پہ لوگ روتے ہیں ظلم کے خلاف یا آزادی کی جو وہاں پہ تحریک چلتی ہے ہندوستان کی بربریت کے خلاف. وہاں پورا کا پورا سری نگر سڑکوں پہ نکلا ہوا تھا. پاکستان کے حق میں نعرے تھے، کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے تھے، اور انہوں نے مجھے وہ ویلکم دیا. اور جب بھی میں 6 دفعہ وہاں گئی ہوں، ان کا اتنا پیار ہے اور اتنا ہوپ ہے پاکستانی قوم سے. صرف آپ کے پرائم منسٹر سے نہیں ہے یا قوم سے مخاطب ہوتے ہیں. تو میں آج جو آپ سب لوگ یہاں پر ہیں، آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. ہر سال جب 5 فروری بھی آتا ہے تو سب سے بڑی قربانی بزنس کمیونٹی دیتی ہے پاکستان کی. آپ اپنا سارا کاروبار بند کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی جو یہ ٹریڈ کو بند کیا گیا ہے، یو پیپل آر سفرنگ. It's you people who have given us the biggest support. اکنامک کاسٹ بہت بڑی ہوتی ہے، مگر یہ دل جگرا جو آپ لوگوں کا ہے، یہ کشمیری قوم کبھی بھی نہیں بھولے گی. اور آپ ہی ہمارا سہارا ہے، جو عوام ہے پاکستان کی، چاہے بزنس کمیونٹی ہوں، چاہے لائرز ہوں، چاہے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، چاہے پولیٹیشنز ہوں. آپ سب لوگ ہی ہیں ہمارے ایمبیسڈرز. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پورے پاکستان سے کشمیر کے لیے والنٹیئرز ڈھونڈیں اور ایک کیمپین چلائیں اور ایک نیشنل ڈرائیو ہو کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت، کشمیریوں کی امنگوں اور UN کی ریزولوشنز کے مطابق ملے. اگر آپ نے کشمیر پہ آپ کھڑے ہو گئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ہندوستان جو آپ کا دشمن ہے ہر لحاظ سے، جتنا بھی ٹیررزم پاکستان میں اس نے کیا ہے، چاہے وہ EPS کا واقعہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب اس لیے کیا ہے کہ آپ کشمیریوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں. تو آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کشمیری قوم جو ہے، ان کا جو میسج ہے آپ سب کے لیے، وہ بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ لوگوں کا، جن سے میرا رابطہ ہو رہا ہے، اور وہ ان کی ساری نگاہیں آپ لوگوں کی طرف ہیں. اور یہ جو ظفر بختاوی صاحب نے جو اسلام آباد میں پورے پاکستان کی جو اس وقت کریم اور بزنس کمیونٹی، جو اتنا ایک آپ لوگوں کا تو ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے اپنے بزنس کے حوالے سے، اور آپ نے وہ قربان کر کے یہاں آئے ہیں ہمارے لیے، ایک نہتی قوم کی آواز بنے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے آپ نے جو کچھ کہا ہے، چاہے وہ یہاں پہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی نے جو کچھ ہمیں کہا ہے، کراچی کے بزنس مین افتخار صاحب نے بھی جو سوشل میڈیا کی بات کی ہے، اسی طرح بہت سے اور جو بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک یونیفائڈ وے میں ایک نیشنل موومنٹ چلانی ہے. بلکہ میں اس کو یہ نام دینا چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے ہندوستان میں پاکستان موومنٹ چلی تھی، اسی طریقے سے اب پاکستان کے اندر سے کشمیر کی موومنٹ چلے گی، اور پوری دنیا انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو سنے گی. اور دیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ پیلسٹائن نہیں ہے، یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. یہ صرف ہندوستان، کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پوری دنیا کو تباہ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے سب سے جو ایجوکیٹڈ اور جو لوگ جن کی اکنامک افیلیشنز اور کاسٹ ہیں اس پورے خطے کے اندر، آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے کہ خطے میں امن کتنا ضروری ہے اور جنگ کتنی خطرناک ہے. تو آپ سب لوگوں کو میں کہوں گی کہ آپ ہمارا مقدمہ انٹرنیشنلی بھی دنیا بھر کی بزنس کمیونٹی میں لے کے جائیں، کیونکہ اب تو دنیا بزنس مین کی ہے، بزنس دیکھتی ہے. مگر اگر دنیا بچے گی، اگر نیوکلیئر جنگ اور اس وحشی درندے اس مودی سے اس دنیا کو بچانا ہے، تو ہم سب لوگوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے. اور جس نے اس وقت میں یہ بات کہہ دوں آپ کو، جتنی مظلوم اس وقت ہماری قوم ہوئی ہے، جو ان کی آہیں سسکیاں اوپر عرش کو بھی ہلا رہی ہیں، جس نے ان کا ساتھ اس وقت دے دیا، دنیا بھی جنت ہے، آخرت کا ٹکٹ بھی ڈائریکٹ جنت کا ہے. میں اور کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں بتا سکتی، مگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں معجزے ہوں گے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے جب آپ کو اللہ اتنی بڑی کاز کے اوپر ڈائریکٹ کرے گا. اور آپ سب لوگ انشاءاللہ تعالی ہماری آواز بنیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے. انشاءاللہ میں کراچی بھی ضرور آؤں گی، پاکستان کے ہر گلی کوچے شہر میں میں جا رہی ہوں آپ لوگوں کی انویٹیشن سے. میں نے ہر بازار میں جانا ہے، ہر جگہ جانا ہے، کشمیر کا جھنڈا بھی دینا ہے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کہ ہمارا جھنڈا اتروایا جا رہا ہے. ہم والنٹیئرز بھی ڈھونڈ رہے ہیں، پرامن والنٹیئرز. جس طریقے سے قائد اعظم نے ایک تحریک چلائی تھی، آپ سب ہمارا ساتھ دیں. پاکستان زندہ باد، کشمیر پائندہ باد. تھینک یو. شکریہ، بہت شکریہ
مشال ملک صاحبہ، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کشمیر کے کاز کو ان دنوں آپ نے سنا کس طرح اچھی باتیں کر کے گئی ہیں ماشاء اللہ. بالا مجھے خوشی کہ ظفر بختیاری صاحب نے ایک شاندار محفل سجائی. میں سمجھا تھا یہ کھانا ان کے گھر پہ ہے تو مجھے فون آیا تھا 10 دن پہلے. میں نے کہا میں ضرور آؤں گا. ابھی پتہ چلا کہ ماشاء اللہ پورا ہاتھ کچا کچ بھرا ہوا ہے. بس آپ سب سے درخواست یہ کہ کشمیر کو بھولے نہ. کشمیر کراس کے لیے سب ہر وقت ریڈی ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دنیا میں ہوا ہے کہ دنیا کے ہر شہر کے اندر کشمیر کے اوپر ریلیز بھی کر لی ہے. ہر شہر میں لوگ کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آگے کو پوچھتے ہیں کہ کشمیر کو آج پورے دنیا کے اندر ہمارے جو فورن منسٹر ہیں سفر کر کر کے ہر جگہ انہوں نے اپنائی وہاں پہ بنا لی ہے. لوگ پاکستان کا سوچ رہے ہیں, کشمیر کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ بہت اچھا کاز ہے ماشاء اللہ. آج آئی تھی ہماری مشال تشریف لائی تھی ساڑھے چین میں. وہاں پہ ہمارے ساتھ گورنر سندھ بھی آئے تھے. وہاں پہ بھی آج باتیں ہوئی. آج ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو سرسبز پاکستان کا اعلان کیا اس سرسبز پاکستان کے لیے ہم نے پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے بات ادا کر لی ہے. ہم تقریباً 10 کروڑ درخت لگائیں گے پورے پاکستان میں بزنس کمیونٹی. یہ ایف پی سی آئی کا وعدہ ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا سارا پاکستان سرسبز ہو جائے گا. لیکن میں نے آج بھی ابھی بھی کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے درخت کاٹے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. سزا کوئی نہیں ہمارے یہاں. کینیڈا میں آپ مکان نہیں بنا سکتے اگر درخت کاٹ دیا آپ نے تو درخت کاٹنے کی اجازت نہیں پڑتی ہے. اس کی ایک فیس ہوتی ہے ورنہ پینلٹی دینی پڑتی ہے. یہاں میں اس بات کا ذکر کروں گا آج کیونکہ بڑی امپورٹنٹ گیٹ ٹوگیدر ہے. ماشاء اللہ ہمارا یو بی جی کا فیڈریشن کا الیکشن شروع ہونے والا ہے. دسمبر کے اینڈ میں ہمارا الیکشن ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ ہم 5 سال سے الیکشن سویپ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہمیں 13 کی 13 سیٹیں ہمارا گروپ جیتتا ہے. میں تمام بزنس کمیونٹی کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے یو بی جی کے ساتھ اور فیڈریشن کا تعاون کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم مل جل کے آئندہ بھی بڑا اچھا پریزیڈنٹ آ رہے ہیں. آنے والے جو پریزیڈنٹ ہیں ہمارے سیالکوٹ سے ہمارے ہیں ڈاکٹر نعمان ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو جائیں. یہ ڈاکٹر صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہی ول بی اور نیکسٹ پریزیڈنٹ انشاءاللہ. اور ریاض الدین صاحب آپ کو مشکور ہوں, آپ نے اچھا ہمیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ دیا. بہت بہت شکریہ.